ونصلی علی رسول الکریم۔ حدیث پاک کا مفہوم سلسلہ وار چل رہا تھا۔ آج چوتھی بات عرض کرنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی خیریں مل گئیں۔ ان میں پہلی چیز شکر کرنے والا دل، دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان، تیسری چیز صبر کرنے والا بدن۔ آج چوتھی چیز عرض کرنی ہے، وہ چوتھی کیا ہے؟ زوجۃ لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ، کہ ایسی عورت کہ جو اپنے نفس میں بھی خیانت نہ کرے اور اپنے خامن کے مال میں بھی خیانت نہ کرے، یعنی پاک دامن ہو اور امانت دار ہو۔ اگر ایسی بیوی کسی کو مل گئی جو پاک دامن ہے، کہ کسی غیر محرم سے ناجائز تعلق نہیں رکھتی، صرف اپنے خامن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اپنے محرم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو جائز جگہ ہے وہاں اس کا تعلق ہے، حرام جگہ، ناجائز جگہ، غیر محرموں سے اس کا نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، نہ گفتگو، نہ رابطے، نہ فون، نہ بات، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ عورت اگر کسی کو مل گئی، فرمایا یہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ اور دوسری کہ وہ عورت مرد کے مال میں خیانت نہ کرے۔ مرد کے مال میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ بے جا صرف نہ کرے، بے جا خرچ نہ کرے، بے جا خامن پر بوجھ نہ ڈالے۔ اگر خامن نے اس کو مال دے دیا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہ کرے، یہ ہے کہ مال میں خیانت نہ کرنا۔ تو ایسی بیوی اگر کسی کو مل گئی جو پاک دامن ہے، صبر کرنے والی ہے، شکر کرنے والی ہے، خامن کی اطاعت کرنے والی ہے، خامن کی فرما برداری کرنے والی ہے، اور خامن جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر اس کو خوش ہوتا ہے، اور خامن جب اس کو کسی بات کا حکم کرتا ہے تو وہ بیوی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہے اور خامن کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی بیوی اللہ کی طرف سے دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر ایسی عورت اللہ نے کسی کو عطا فرما دی۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، مرد کا بھی ٹھیک ہونا اور عورت کا بھی ٹھیک ہونا۔ مرد کا ٹھیک ہونا اس بنیاد پر کہ قرآن کا مفہوم ہے کہ بھی پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یعنی مرد پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو اللہ اس کو عورت بھی پاکیزہ دے گا، عورت بھی پاک دے گا، عورت بھی پاک دامن دے گا، عورت بھی حیا والی دے گا، عورت بھی ہر گناہ سے پاک صاف اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ہاں، مرد ناپاک ہے، یعنی زنا میں پڑا ہوا ہے، ناجائز تعلقات میں پڑا ہوا ہے، حرام خوری میں پڑا ہوا ہے، اور یہ کہے کہ مجھے رابعہ بصریہ مل جائے، یہ اس کی بھول ہے۔ پاک برتن میں ہمیشہ پاک چیز آتی ہے، ناپاک برتن میں ہمیشہ ناپاک چیز آتی ہے، تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے۔ جب مرد عورت اپنے آپ کو پاک کریں گے تو اس مرد عورت کو جو رشتہ ملے گا وہ بھی پاک اور صاف ہوگا۔ جیسا منہ ویسی چپیڑ کہتے ہیں، یا جیسی روح ویسے فرشتے، تو جس طرح میں اور آپ ہیں اس طرح اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ جیون ساتھی دے گا، زندگی کا ساتھی دے گا، مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں۔ مرد کو بھی یہ حکم ہے، عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب یہ خود ناجائز تعلقات سے پاک ہوگا تو بیوی ایسی ملے گی جو ناجائز تعلقات سے پاک ہوگی۔ اگر یہ عورت خود ناجائز تعلقات سے پاک ہے تو اس کو اللہ شوہر ایسا عطا فرمائے گا جو خود ناجائز تعلقات سے پاک ہوگا۔ تو خود اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ تو مرد کو یہ حکم ہے خود پاک کرو، عورت کو یہ حکم ہے کہ بھی خامن کی فرما بردار بنے، خامن کی شکر گزار بنے، اس کی خدمت گزار بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ عورت جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے، اور جو ہے وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی اور اپنی خامن کی فرما برداری کی، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ جب جنت کے قریب آئے گی تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ تو نے جس جنت کے دروازے سے اندر جانا ہے چلی جا، تیرے لیے پوری جنت حلال ہے۔ یہ اللہ اس عورت کو اتنا مقام دے رہے ہیں کہ جو پاک دامنی کے ساتھ اور خامن کی فرما برداری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، اس عورت کو اللہ یہ مقام عطا فرما رہے۔ تو ایک نیک عورت 500 ولیوں پر بھاری ہے، ایک نیک عورت، پاکیزہ عورت، پاک دامن عورت، امانت دار عورت 500 ولیوں پر بھاری ہے، اور ایک بدکار عورت، بددیانت عورت، ناجائز تعلقات رکھنے والی عورت 500 بدماشوں پر بھاری ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اللہ پاک نے مجھے پاک دامنی دی ہے تو میں پاک دامن رہوں۔ ہمارا یہ کلچر بڑا غلط ہو گیا ہے، اور یہ کلچر مغرب کا کلچر ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی ناجائز تعلق، مرد کے بھی عورت کے بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات
ایک شخص دیکھا، اس کے سامنے ایک ہنڈیا میں پاکیزہ خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے اور دوسری ہنڈیا میں گندا خون اور پیپ بھرا بدبودار گوشت پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہا ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد عورت ہیں کہ جن کے پاس حلال بیوی تھی اور حلال خامن تھا، یعنی حلال چیزیں ان کے پاس تھی جائز والی، ان کو چھوڑ کر یہ ناجائز تعلق مرد نے بھی رکھا ہوا تھا اور عورت نے بھی رکھا ہوا تھا، تو آج اللہ اس کو یہ سزا دے رہا ہے کہ اس نے پاکیزہ گوشت چھوڑا ہوا ہے اور ناپاک اور گندا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو پاک صاف کریں، امانت والے بنائیں۔ تو اب یہ 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی کہ جو پاک دامن بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں اور خیریں اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ تو ہماری دعا ہے اللہ یہ ساری چیزیں ہر مسلمان مرد عورت کو عطا فرمائے تاکہ دونوں جہانوں میں اس کو خوشیاں نصیب ہو جائیں۔